حاضرین بزم، میرے بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلافتاد کشتی زیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، و مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی، و مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، و مدد کن یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، و مدد کن یا آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند، و مدد کن یا پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ حضور علامہ مولانا اختر رضا خان ازہری، و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت تو ہو چکا ہے، اگر انتظامیہ کی جانب سے تو کوئی آیا نہیں ہے کہ وقت آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وقت جلسے کا 11 بجے تک تھا، اب انتظامیہ اگر اس بات کی اجازت دیں تو اس وقت کو آگے بڑھایا جائے۔ انتظامیہ کون ہے یہاں؟ اجازت ہے جی، آئندہ خیال رکھیں، کیونکہ مجھ کو کہا یہ گیا تھا کہ 11 کے بعد جو ہے بہت مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مسئلے اور مسائل تو بہرحال ہے نا۔ لیکن جو منظر یہاں نظر آیا نا تو اس سے دل باغ باغ ہوا۔ وقت لگا ہے لیکن دل باغ باغ ہوا۔ بچوں کی بھی گلپوشی ہوئی، کنز الایمان شریف تحفے میں انہیں دیا گیا، اور بچوں کے ساتھ ایک بڑا بہترین منظر تھا کہ ان کے ماں باپ کی بھی گلپوشی ہوئی اور ان کے ماں باپ کا بھی ستکار کیا گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے ائمہ حفاظ علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو والدین، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ بھئی ہماری بہنوں کا بھی استقبال بھلے ہی پردے میں کر دیا جائے، ہے نا، وہ محروم کیوں رہیں گی اس سے، ستکار ان کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ بے شک بے شک۔ تو وہیں سے تو بچیاں سیکھتی ہیں۔ بہرحال یہ کیجیے گا، ابھی نہیں، ابھی جو ہے یہ چلے گا۔ تو جو ستکار یہاں ہوا ماں باپ کا، تو میرے عزیزوں اگر تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، دین کا عالم بنے گا، تو ایسا ہی ایک ستکار تمہارا وہاں بھی ہوگا، سبحان اللہ، وہاں بھی ہوگا۔ یہاں ہماری موجودگی میں ہوا، علماء کی موجودگی میں ہوا، وہاں پیارے مصطفیٰ کی موجودگی میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف ستکار ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اکبر، حفاظ کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی روشنی، اس تاج سے نکلنے والے نور کا عالم یہ ہوگا
کہ چاند و سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گی، اور صرف اس کے سر پر ہی نہیں بلکہ اس کے والدین کے سر پر بھی وہ تاج پہنایا جائے گا، ہے نا؟ تو مبارکباد ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے مکاتب مساجد وغیرہ بھیجتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں یہ بچپن ہی ہے جو پوری زندگی کی داستان بچپن ہی میں سنا دیا کرتا ہے، یہ بچپن ہی ہے کہ جو آنے والے حالات کو بتا دیا کرتا ہے، یہ بچپن ہی ہے جو جوانی کی ساعتیں، جوانی کی گھڑیاں اس کی کیسی گزرنے والی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، پوری زندگی کی عکاسی اس کا بچپن کرتا ہے، بچپن جیسا ہوگا جوانی ویسی ہوگی، بچپن جیسا ہوگا بڑھاپا ویسا ہوگا، بچپن جیسا ہوگا پوری زندگی اسی انداز سے گزرے گی۔ اے خواجہ غریب نواز کے عرس کو منانے والوں، غریب نواز کے بچپن کو دیکھو، غوث پاک کی محبت قدم بھرنے والوں غوث پاک کے بچپن کو دیکھو، صحابہ کے بچپن کو دیکھو، بزرگان دین کے بچپن کو دیکھو، اللہ اللہ بچپن ہی سے ان کی زندگی میں دین، ان کی زندگی میں اسلام، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ اللہ بچے ہی تھے غریب نواز، جب اللہ اکبر ماں کی گود میں آئے، ماں کے گود میں آئے تو ماں ارشاد فرماتی ہے کہ غریب نواز کے آنے سے پہلے، حسن کے آنے سے پہلے تنگ دستی کے ہم لوگ شکار تھے، حسن کے آنے سے پہلے بہت تنگی چلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی حسن پیدا ہوا، معین الدین پیدا ہوا تو تنگی دور ہوئی اور برکتوں کا نزول ہوا۔ تو بچپن ہی نے غریب نواز کے دکھا دیا کہ یہ آگے چل کر کے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، والدین کو برکت عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ بڑا ہو کر میں غریب نواز بننے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بچپن پر پوری زندگی نربھر ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، غوث پاک کی پیدائش تو دیکھو، اللہ اللہ پیدا ہوئے ہیں غوث پاک، ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، پانی دیا جا رہا ہے نہیں پی رہے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو بچپن ہی بتا رہا ہے غوث پاک کا کہ بڑے ہو کر یہ کیا بننے والے ہیں، بڑے ہو کر ان کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے، زندگی کے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ لہذا اے والدین، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو، جب تیرا بچہ گلی سے گزرے تو اللہ اکبر اس کی آنے والی زندگی کے حالات سے لوگ آگاہ ہو جائے۔ والدین اپنے بچوں کی تعریف کرتے لوگوں کے سامنے تھکتے نہیں ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میرا بچہ وہ کرتا ہے، میرا بچہ ایسے کرتا ہے، گھر میں یوں کرتا ہے، یوں بات کرتا ہے۔ میرے عزیز، اگر تو اسے دین کی تعلیم دے گا، میری بہن اگر تجھے اسلامی تعلیم سے آراستہ کرے گی تو تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ تیرا بچہ چلے گا تو لوگ کہیں گے عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، تیرا بچہ چلے گا تو لوگ کہیں گے غوث و خواجہ و رضا کا چاہنے والا جا رہا ہے، تیرا بچہ چلے گا اور بات کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بچہ وہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو بڑا ہو کر کے یہ غزالی زماں بننے والا ہے، یہ بڑا ہو کر غوث زماں بننے والا ہے، یہ بڑا ہو کر اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی جو ہے اسی چمن کے پھول کو آج ہم نے دیکھا کہ ہماری اسٹیج سے اس نے اپنے والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تعلیم کا اظہار کیا، اس نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس بچے کا یہ خطاب، اس بچے کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے والدین نے کتنی محنتیں کی ہوں گی، اس کے والدین نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، اس بچے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کے استاد نے اس پر کتنی محنتیں کی ہوں گی، اور اس بچے کا یہ کردار بتا رہا ہے کہ خود بھی اس بچے نے کتنی محنتیں کی ہوں گی، کتنی تیاری کی ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگلے جلسے میں اگر آؤں، اگر کسی اجتماع میں اگر آؤں اور اسی طرح بچوں کا کوئی معاملہ ہو تو سورت سے آنے والا نہیں، ممبئی سے آنے والا نہیں، کہیں اور سے آنے والا نہیں، ناوی تلے گاؤں کا بچہ چاہیے جو منبر رسول پر کھڑا ہو اور اسی انداز میں بولتا نظر آئے۔ اے بچوں، اس بچے سے تم جو ہے حوصلہ سیکھو، اے اساتذہ اس بچے کی طرح
اپنے طلباء کو تم تیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بچے جو ہے، میں اپنی زبان میں کہوں تو کم نہ ہوگا کہ یہ بچے دین کا ستون ہے، یہ بچے ہماری اس جماعت کا ستون ہے، یہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ہماری آنے والی زندگی، ہماری جماعت کے آنے والے کارنامے، ہماری جماعت کے آنے والے کام۔ اللہ اکبر۔ ہر ولی ایک دور میں بچہ ضرور رہا ہے، ہر ولی ایک دور میں بچہ ضرور رہا ہے۔ ارے میرے امام کی بات دیکھو، میرے غریب نواز کی بات دیکھو، اللہ اللہ، غریب نواز نے جس وقت اللہ کی راہ میں جو اپنا باغ قربان کیا، اللہ کی راہ میں اپنا باغ خیرات کیا، قوم مسلم کے لیے اپنی پنچکی کو آپ نے اللہ کی راہ میں عطا کر دیا غربا کی مدد کے لیے، تو اس وقت میرے غریب نواز بچے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے جس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، قدم مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، تو مولا علی بھی اس وقت 7 یا 10 سال کے بچے ہی تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت جو ہے میرے امام راستے سے چلے اور عورتوں کو حیا سکھائی ہے، تو اس وقت میرے امام بچے ہی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت میرے امام نے پہلا فتویٰ دے کر اس جو ہے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ اکبر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ مجدد وقت آنے والا ہے، امام اہل سنت آنے والا ہے، یہ جو فتویٰ دے رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کا مجدد ہونے والا ہے، یہ اپنے وقت کا امام ہونے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا بچپن جتنا جو ہے متحرک ہوگا، جس کا بچپن جتنا منور ہوگا، بچپن میں جو بچہ جتنا بہترین ہوگا، بڑا ہو کر وہ اتنا ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ بنتا نظر آئے گا۔ لہذا اے میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب بچہ تمہارا میوزک کی آواز پر گر کے تو خوش نہ ہونا، جب بچہ تمہارا گالی دے تو خوش نہ ہونا، بلکہ غمزدہ ہونا کہ ہائے مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ میرا بچہ دینی تعلیم کی طرف آنے کی بجائے دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، کون سی ایسی خطا مجھ سے ہو گئی۔ میں نے جب بچہ میرا پیٹ میں تھا تو ماں یہ سوچے کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو میں کون سا گانا سنا کرتی تھی جو میرا بچہ گانوں کا شیدائی ہو گیا، میں کون سی گالی دیتی تھی کہ میرا بچہ گالی دینے لگا ہے۔ والد یہ تصور کرے کہ میں نے کمائی کا کون سا ایسا لقمہ میرے بچے کو کھلایا کہ جس کی بنا پر میرے بچے کے اندر برائیاں جنم لینے لگی، میرے بچے کے اندر گناہ پیدا ہونے، گناہ جنم لینے لگے۔ بچہ 4 سال 7 سال 10 سال کا ہو، دور حاضر کا بچہ، گاؤں کا بچہ، شہر کا بچہ، قوم مسلم کا بچہ، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اللہ اکبر، نشے میں مبتلا نظر آ رہا ہے، کوئی پوری کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ ارے چھوٹے چھوٹے ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو 10 یا 12 سال کے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر کے پوڑیاں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ اور برا ہو اس موبائل کمپنی کا جنہوں نے موبائل کی ایجاد کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب بچہ گھر میں روتا ہے، پہلے دور تو وہ تھا، پہلے حالات تو وہ تھے کہ اگر ہم رویا کرتے تو ابا اپنی گود میں لے لیتے اور سناتے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سن سن کر کے بچے سویا کرتے تھے، لیکن برا ہو حالات کا، برا ہو معاشرے کا اور ہماری زندگی کا، ہم نے اس کو اس قدر گرا دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اس قدر یہود و نصارے کے طریقے پر لے جا چکے ہیں کہ اللہ اکبر، بچہ روتا ہے اس کی آواز کو بند کرنے کے لیے، اس کی آواز کو کم کرنے کے لیے، اس کو سلانے کے لیے ماں آج کل نعت نہیں سنا رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سنا رہی ہے، اللہ اکبر کسی ولی کی جو ہے تعریف و توصیف نہیں سنا رہی ہے، سنا رہی ہے تو کسی فلم کے گانے سنا رہی ہے، سنا رہی ہے تو کسی میوزک کو سنا رہی ہے، سنا رہی ہے تو کچھ سنا رہی ہے، یا اگر موبائل میں نہیں سناتی تو اپنی زبان سے فواحش گانے سنا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں کہ امام صاحب بچہ گالی دے رہا ہے، امام صاحب بچہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، امام صاحب میرا بچہ گانجے کا شوقین ہو گیا ہے، امام صاحب میرا بچہ شرابی ہو چکا ہے، امام صاحب میرا بچہ جواری ہو چکا ہے، امام صاحب میرے بچے کے اندر برائیاں پنپنے لگی ہے۔ اے عزیز، جان اور آگاہ ہو کہ تیرا بچہ برا تو نہیں تھا، وہ آیا تھا تو وہ گناہوں سے پاک تھا، وہ معصوم تھا جب پیدا ہوا تھا، کوئی غلطی و خطا اس سے نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ بڑا ہوتا گیا اس نے تجھے دیکھا، اس نے تیرے شوہر کو دیکھا، اے بہن تجھے دیکھا، تیرے شوہر کو دیکھا، اور اب بھائیوں کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا،
دیکھا کہ باپ جو ہے ماں کو گالی دے رہا ہے، دیکھا کہ ماں گانے سن رہی ہے، دیکھا کہ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، دیکھا کہ ماحول جو ہے اللہ اکبر ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے فلمی ایکٹروں کی ایکٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، فلمی ایکٹروں کی طرح لباس پہنے جا رہے ہیں، اور جو ہے شادیوں میں اور بڑے بزرگ جو ہے چوراہوں پر بیٹھ کر بند کمروں کے اندر، چھوٹا بچہ 4 سال کا ہے 5 سال کا رہے، دیکھ رہا ہے کہ دادا تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ دادا جوا کھیل رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ دادا برائیوں میں ملوث ہے۔ وہ بچہ بچپن ہی سے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنی ماں کو ان برائیوں میں مبتلا دیکھ رہا ہے، اور وہی دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ رہا ہے، اور اسی سیکھ کی وجہ سے جب وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی عادتیں بری ہو رہی ہے، اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہے، وہ آوارہ ہو رہا ہے، اور پھر ہم دوش دے رہے ہیں معاشرے کو، ہم دوش دے رہے ہیں دوستوں کو، ہم دوش دے رہے ہیں دوسروں کو، اور علماء کی بارگاہ میں آ کر تعویذ لے جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ سدھر پائے تو علماء کے تعویذ کو دوش دیا جا رہا ہے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا میری بہن، میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، اثر تو تعویذ میں ہے، لیکن تیری تعلیم میں وہ اثر نہیں تھا، تیرے کردار میں وہ اثر نہیں تھا، تیرے عادت و اطوار میں وہ اثر نہیں تھا، تیرے انداز میں وہ اثر نہیں تھا۔ اگر تو اپنے کردار کو، اے میری بہن، کنیز فاطمہ بن کر کے تو اس کردار پر عمل کرتی، کنیز فاطمہ بن کر کے تو اپنی زندگی گزارتی، اور اے میرے بھائی غلام مصطفیٰ بن کر کے اگر تو اپنے بچے کے سامنے اپنے کردار و عادت و اخلاق کو پیش کرتا تو آج تیرے بچے کا یہ حال نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرا بچہ پب جی کھیل رہا ہے، میرا بچہ جو ہے گیم میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، وہ نماز کو نہیں جاتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ نیک اعمال نہیں کرتا، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اسکول کو نہیں جا رہا ہے، کوئی کام سن نہیں رہا ہے، گیم میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جب وہ 1.5 سال کا تھا تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھمایا تھا کس نے؟ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیا تھا کس نے؟ اے میری بہن تو نے ہی دیا تھا، اے میرے بھائی تو نے ہی دیا تھا۔ اور بچوں کو وہ کارٹون دکھا کر کے، بچپن میں جو ہے کارٹون کے گیم کھلا کر کے تم نے اسے بڑا کیا، تو بڑا ہونے کے بعد جب جو پب جی کھیل رہا ہے تو اب ہاتھ مل رہے ہو، اب افسوس کر رہے ہو کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی روش تیری رہی میری بہن، اگر یہی روش تیری رہی میرے بھائی کہ اپنے بچے پر تو نے توجہ نہ دی، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوگا کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوگا۔ جب بچہ چلے گا تو بولیں گے ماں باپ کیسے تھے اس کے جو بچہ ایسا پیدا ہوا ہے۔ ایک بچہ جب شراب پیتا ہے تو اس بچے کو ہی برا نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کیا تعلیم اسے دی ہے۔ جب ایک بچہ جوا کھیلتا ہے، ایک نوجوان جوا کھیلتا ہے، تو اس نوجوان ہی کو برا نہیں کہا جاتا، اے ماں تجھے بھی برا کہا جاتا ہے کہ یہ ماں نے کیسی تعلیم دی ہے، باپ نے کیسی تعلیم دی ہے۔ ارے وہ بچے کے اندر سدھار آئے گا کہاں سے؟ ماں بھی پڑیا کھا رہی ہے، ماں بھی زردہ کھا رہی ہے، باپ بھی زردہ کھا رہا ہے، اور باپ بھی جوا کھیل رہا ہے، ماں بھی موبائل میں مگن ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، مسجد کی اذان ہو رہی ہے، نماز فجر کے وقت وہ اٹھ گیا دودھ پینے کے لیے کہ ماں دودھ پیلا، اٹھ گیا دودھ پینے کے لیے، دیکھا اس کے کانوں میں بھی اذان کی آواز آئی، دیکھا ادھر اذان ہو رہی ہے، ماں مجھے دودھ پلا رہی ہے، نماز کا وقت ہوا۔ تم کیا سمجھتے ہو بچہ چھوٹا ہے تو وہ سمجھتا نہیں، بچہ چھوٹا ہے تو اسے کچھ سوچتا نہیں۔ میرے عزیز وہ پیٹ میں جب ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اتنا ہی سمجھتا ہے جب وہ باہر آنے کے بعد جتنا سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے ایک دوسرے سے جب رات میں میاں بیوی ملاقات کرے تو یوں انگریزوں کی طرح نہیں کہ بالکل برہنہ ہو کر اور لائٹ آن کر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے یہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ تیرا بچہ ماں کی پیٹ سے ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر اس انداز سے تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو گے تو بچہ بے شرم پیدا ہوگا، بے حیا پیدا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے جب وہ پیٹ میں تھا اس وقت بھی تیری بولی سمجھ رہا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب میرے غوث پاک آئے استاد کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد استاد نے جب پڑھایا کہ پڑھو، تو جب انہوں نے پڑھا تو صرف 1 پارہ 2 پارہ نہیں بلکہ پورے 18 پارے پڑھ کر کے سنا دیے۔ تو پوچھا کہ اے عبد
القادر یہ 18 پارے تو نے کہاں سے سیکھے؟ تو اللہ ارشاد فرمایا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کی شکم میں تھا، تو میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی. وہ جب پکاتی تو قرآن پڑھتی، وہ جب خالی وقت میں ہوتی تو قرآن پڑھتی، وہ جو کام کرتی قرآن پڑھتی. اور میری ماں قرآن پڑھتی تو ان کے قرآن پڑھنے کو سن کر میں ماں کے شکم میں ہی اسے یاد کر لیا کرتا. تو پتہ چلا میری بہن جب حمل ٹھہرتا ہے اسی وقت سے وہ تیری عادت و اطوار پر اس کی نظر ہوتی ہے، تیرے کردار پر نظر ہوتی ہے. ارے باپ وہ تجھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، شراب پی کر آیا ہے یہ کیا آیا ہے، جوا کھیل کر آیا ہے یہ کیا آیا ہے، تم دونوں کے جھگڑوں کو وہ دیکھتا ہے. تو جب گھر ایسا ہوگا، جب ماں باپ ایسے ہوں گے، تو پھر کیا اس گھر میں جو ہے ولی زماں پیدا ہوگا، غزالی زماں پیدا ہوگا، غوث زماں پیدا ہوگا، کیا متقی پرہیزگار پیدا ہوگا؟ نہیں. بچے کے برا ہونے میں، بچے کے بد کردار ہونے میں اگر سب سے بڑا کردار کس کا ہے تو بچے کے والدین کا ہے، بچے کے ماں باپ کا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نے صحیح سکھایا نہیں ہے، مولانا نے صحیح بتایا نہیں ہے، مولانا نے صحیح سمجھایا نہیں ہے. ارے تم نے اپنے عادت و اطوار تو ایسے کر لیے کہ جو بچہ تمہارا صحیح ہے، جو سب سے بہتر دماغ رکھنے والا گھر میں بچہ ہے، اسے تم ڈاکٹر بناتے ہو، اسے انجینئر بناتے ہو، اسے فلاں بناتے ہو. اور جو سب سے شریر بچہ، سب سے شرارتی بچہ ہے، اسے تم مکتب بھیجتے ہو، اسے تم مدرسہ بھیجتے ہو. ارے جس بچوں کو تم نہ سدھار پائے اور تم یہ امید رکھتے ہو کہ استاد سدھار دیں گے، تم ماں باپ ہو کر نہ سدھار پائے تو استاد بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو جتنی محنتیں کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، سدھارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن تم اسے سدھرنے کہاں دیتے ہو؟ امام صاحب اسے سدھار کر کے بھیجتے ہیں، گھر میں پھر وہی گالی گلوچ کا ماحول ہے. امام صاحب اسے سکھا کر کے بھیجتے ہیں، بچے کو سمجھا کر کے مکتب سے بھیجا جاتا ہے، بیٹا یہ غلط ہے. لیکن جب وہ بچہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو باپ کو وہ کام کرتے دیکھتا ہے جو امام صاحب نے غلط کہا تھا. تو بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ پر ہوتا ہے، اپنے باپ کے عادت و اطوار پر ہوتا ہے. وہ امام صاحب کی کم اپنے باپ کی زیادہ مانا کرتا ہے، کیونکہ بچے کا آئیڈیل اس کا باپ ہوا کرتا ہے، بیٹی کی آئیڈیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے. تو امام صاحب کی بات پر کم اور امام صاحب کی بات پر کم اور والد کی بات پر زیادہ توجہ دیتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑیا کھانا غلط ہے، یہ نہیں کھانا. بیٹا جوا کھیلنا غلط ہے، یہ نہیں کھیلنا. بیٹا گالی دینا غلط ہے، یہ نہ دینا. وہ بچہ یہ سن کر اس چیز کو برا سمجھتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے دیکھ رہا ہے کہ باپ گالی دے رہا ہے، گھر میں آتا ہے دیکھ رہا ہے کہ باپ پوری کھا رہا ہے، گھر میں آتا ہے دیکھ رہا ہے کہ باپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا و شراب و کباب کا عادی ہو چکا ہے. تو میرے عزیز امام صاحب کی بات اس کے دل پر کیسے اثر کرے گی؟ وہ ایک طرف امام صاحب کے قول کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف اپنے والد اور والدہ کے عمل کو دیکھ رہا ہے. اگر معاشرے کا سدھار چاہیے تو اپنے گھر کو سب سے پہلے سدھارنا ہوگا. اگر اپنی نسل کی بقا چاہتے ہو تو اے والدین پہلے تم سدھر جاؤ. تم سدھر جاؤ گے تو تمہارے بچے سدھر جائیں گے، تم سدھر جاؤ گے تمہارے بچے سدھر جائیں گے. اللہ ایسے ہوگا عزیز کہ بروز محشر جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ماں باپ تو تم سے 3 سوال کیے جائیں گے. 3 حق ہے والدین کے جو بچے کے اوپر ہے، اگر والدین اسے ادا نہ کرے تو اللہ اکبر اللہ اکبر والدین کی پکڑ ہوگی. اور ان حقوق کی ادائیگی میں اگر ایک حق میں بھی کمی ہوگی تو جنت میں جگہ نہ ملے گی. پھر پوری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہا ہو، پھر پوری زندگی عاشق مصطفیٰ ہونے کا دم بھرتا رہا ہو، لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو رب کعبہ اس کی پکڑ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت کا زبان سے دم بھر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا جو دم بھرے گا وہ سجدہ بھی کرے گا. مصطفیٰ کی محبت کا جو دم بھرے گا وہ شراب سے بھی دور رہے گا. مصطفیٰ کی محبت کا جو دم بھرے گا وہ جوے سے دور رہے گا. مصطفیٰ کی محبت کا جو دم بھرے گا وہ گناہوں سے دور رہے گا. اور جو بے نمازی ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. جو جواری ہے وہ دوسرا کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. ابھی مولانا جو ہے ارمان القادری صاحب نے مدعا سنایا نا کہ سجدوں سے جنت نہیں ملنے والی. میں کہتا ہوں جنت سجدوں ہی کے عوض میں ملے گی. دل میں عشق مصطفیٰ اور سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو تو جنت تیرے لیے ہے. اگر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے اور سجدہ نہیں کرتا تو تیرے لیے جنت بھی نہیں ہے.
اشعار میں بہت خوبی ہے لیکن سمجھنے میں دھوکہ نہ کھا جانا میرے مسلمان، سمجھنے میں دھوکہ نہ کھا جانا۔ نماز بہت اہم چیز ہے، نماز بہت اہم چیز ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ارشاد فرمایا اگر تو اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کا کردار یہ تھا، صحابہ کے عادت و اطوار یہ تھے کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب سے بات کرنا چاہتے تو ہم 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے گویا کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے گفتگو کرے، میرا رب مجھ سے کہے، تو ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے کہ رب تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین تمہیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، والدین تمہیں اپنے عادت و اطوار کو بدلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر پکڑ ہو جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں والدین جو تم سے پوچھی جائیں گی وہ بتاؤ اور اپنی گفتگو کا اختتام کرو۔ ارشاد فرمایا گیا کہ والدین سے پوچھا جائے گا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام کیسے رکھا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اللہ کے ناموں پر رکھا، نبی کے ناموں پر رکھا، نبی کے صحابہ کے ناموں پر رکھا، اچھے معنی والے نام رکھا، یا گڈو ببو للو پپو نام رکھا۔ اور اچھا نام رکھنے کے بعد بھی اگر عابد نام ہے تو لوگ ابو کہنے لگ جاتے ہیں، اگر مصطفیٰ نام ہے تو لوگ مستو کہنے لگ جاتے ہیں، اگر فلاں نام ہو تو لوگ نام بگاڑ کر کے اسے پکارنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز یہ جائز نہیں ہے، اچھے ناموں کو نہ بگاڑا کرو، میرے مصطفیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے والدین تم سے محشر کے میدان میں تمہارے بچوں کے نام کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ بچے کا نام کیسا رکھا تھا۔ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا تو سبحان اللہ، کسی نے اپنے بچے کا نام عبد النبی رکھا تو سبحان اللہ، کسی نے اپنے بچے کا نام غلام محمد رکھا تو سبحان اللہ، عبد الرحمن رکھا تو سبحان اللہ، عبد الکریم رکھا تو سبحان اللہ، اللہ و رسول کے صحابہ کے ناموں پر اور اولیاء کے ناموں پر نام رکھا تو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم تجھ سے راضی ہوگا کہ ہاں ہاں چلو بچے کا نام میرے بندے نے اچھا رکھا۔ پھر دوسرا حق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بچے کے تو نے تعلیم کیسی دی۔ یہ سب سے اہم سوال ہے، یہ سب سے اہم حق ہے کہ پوچھا جائے گا والدین بچے کو کون سی تعلیم دی۔ انجینئر بنایا ہوگا تو کہے گا انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا ہوگا تو کہے گا ڈاکٹر بنایا، فلاں بنایا ہوگا تو کہے گا فلاں بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انجینئرنگ بھی میرے بھیجے ہوئے علوم میں سے ایک علوم ہے، ڈاکٹری میرے بھیجے میں سے ایک علوم میں سے ایک علوم ہے، اور دیگر علوم بھی میرے ہی عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے منتقل ہوئے ان کے اولاد میں۔ تو بے شک تو نے یہ سکھایا، اچھا کیا، لیکن میرے نبی کا علم تو نے سکھایا ہے نہیں سکھایا، میرا دیا ہوا علم سکھایا ہے نہیں سکھایا۔ ڈاکٹر بنایا کوئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ دین کا عالم بنایا ہے نہیں بنایا، دین کا حافظ بنایا ہے نہیں بنایا، دین کے علوم اسے عطا کیے نہیں کیے، نمازیں اسے سکھائی کیا نہ سکھائی، قرآن کی تلاوت کا عادی اسے بنایا یا نہیں بنایا۔ تو اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کی دنیاوی پڑھائی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والے والدین سونے، اگر تم نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دین کا علم اسے نہیں عطا کیا تو بروز محشر یہ تیرا 1 کروڑ روپیہ تیرے کام نہیں آئے گا، یہ بچے کے پیچھے تیری محنت کام نہیں آئے گی۔ پروردگار عالم پوچھے گا دین کتنا سکھایا ہے، اور اگر دین نہیں سکھایا، اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا تو پروردگار عالم پکڑ کر لے گا، اور جس نے سکھایا ہوگا مولا اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور تیسرا سوال اس سے ہوگا، والدین سے پوچھا جائے گا کہ بچے کا نکاح تو نے کیسی لڑکی سے کیا، بچی جب ڈھونڈی تو کیسی لڑکی ڈھونڈی۔ اے ماں اے باپ، آج اپنے بچے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہو، گوری چٹی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، میرے بچے کو سوٹ کرنے والی ہو، میرے بچے کے لیے بہتر ہو۔ میرے عزیز، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورتی کو نہ دیکھو، مال و منال کو نہ دیکھو، بہتری کو نہ دیکھو، دیکھو تو کیا دیکھو،
دیکھو تو یہ دیکھو کنیز فاطمہ ہے یا نہیں، دیکھو تو یہ دیکھو کہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، دیکھو تو یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں۔ ارے لوگ آج آواز سنتے ہیں، بہت سے شادی کے معاملات تو وہ ہے کہ آواز سننے کے لیے گانے لگاتے ہیں کہ گانا ذرا گا کر کے سناؤ کہ آواز کیسی ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ گانا اس سے سننے کے بجائے اسے یہ کہو کہ قرآن مقدس کی چند آیتیں سنا دے تاکہ تیری آواز ہمیں سنی آ جائے، نعت مصطفیٰ سنا دے تاکہ تیری آواز ہم سن لیں۔ میرے عزیزوں یہ تو ہم نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے اونچے خاندان والی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ کے جیب میں کتنا روپیہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی لڑکی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن کتنا پڑھتی ہے، نماز کتنی پڑھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس قدر جو ہے ہوش میں نہیں ہے اور ہم اس قدر اپنے بچوں کے لیے جو ہے فکر مند نہیں ہے تو یاد رکھو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر تمہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، یہی جب بیٹا بڑا ہوتا ہے نا تو بیوی کی سننے والا بن جاتا ہے۔ اے ماں اے باپ، یہی بچہ جسے تو نے محنت و مشقت سے پالا پوسا تھا، یہی بچہ بڑا ہو کر آج تجھے کوستا نظر آتا ہے، اور یہی بچہ بروز محشر تجھے کوستا نظر آئے گا کہ اے باپ تو نے مجھے صحیح تعلیم کیوں نہ دی، اے باپ تو نے مجھے دینی تعلیم سے آراستہ کیوں نہیں کیا۔ اگر اے باپ آج تو مجھے دینی تعلیم دیتا تو دوزخ میں میرا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ میں باپ اپنی بچیوں پر توجہ نہ دینے والے باپ یاد رکھے، اپنی بہنوں پر توجہ نہ دینے والے بھائی یاد رکھے، اپنی بیویوں پر توجہ نہ دینے والے شوہر یاد رکھے، اپنی ماں پر توجہ نہ دینے والے بیٹے یاد رکھے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جانے والی ہے، بروز حشر ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 4 مرد کون ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جب دوزخ کا مزدہ سنایا جائے گا تو وہ عورت کہے گی اے اللہ تنہا نہیں جاؤں گی، اے اللہ اکیلی نہیں جاؤں گی۔ تو پھر پوچھا جائے گا کیا؟ تو عرض کرے گی اے اللہ میرے باپ کو بھی ساتھ بھیج کہ میں گناہ کرتی تھی، میں نمازیں ترک کرتی تھی، میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی تو میرا باپ مجھے روکتا نہیں تھا، میرا باپ مجھے سمجھاتا نہیں تھا، میرا باپ مجھے تاکید نہیں کرتا تھا، لہذا اے پروردگار میں دوزخ میں جا رہی ہوں تو میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں گے صرف باپ اکیلا نہیں چاہیے بلکہ میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر خود مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا لیکن مجھے نماز کی تلقین نہیں کرتا تھا، وہ دین کی باتیں کرتا تھا لیکن مجھے دین کی باتیں نہیں بتاتا تھا، وہ لوگوں میں بڑا اچھا بنتا تھا لیکن مجھے اچھے بننے کی تلقین نہیں کرتا تھا، لہذا میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ اللہ اللہ۔ پھر عرض کریں گے پروردگار میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج کہ جب میں گلیوں میں جو ہے بے پردہ پھرا کرتی تھی تو میرا بھائی مجھے روکتا نہیں تھا، میرا بھائی مجھے سمجھاتا نہیں تھا، میرا بھائی اگر سمجھاتا تو میں یوں بے پردہ مارکیٹ میں نہ نکلتی، لہذا اے پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے۔ پھر جو ہے عرض کرے گی مولا میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کوئی برائی میں مبتلا ہوتی، میں کوئی گناہ کرتی تو میرا بیٹا مجھے سمجھا سکتا تھا، میرا بیٹا مجھے بتا سکتا تھا، میرا بیٹا مجھے سکھا سکتا تھا، لیکن اے اللہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا نہیں، میرے بیٹے نے مجھے سمجھایا نہیں، میرے بیٹے نے مجھے سکھایا نہیں، لہذا ایک عورت بروز حشر 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مرد نے اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں کی، اس مرد نے اپنے گھر کی عورتوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ ارے عورتوں کی طرف توجہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے میرے عزیز، تو اپنی زندگی پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنے عادت و اطوار پر تو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف نعرہ ہے غریب نواز کی محبت کا، صرف نعرہ ہے غوث پاک کی محبت کا، صرف نعرہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت کا، صرف نعرہ ہے مصطفیٰ کریم کی محبت کا۔ تیرے وجود کو دیکھا جائے تو وجود میں تیرے محبت مصطفیٰ نظر نہیں آتی، محبت غوث پاک نظر نہیں آتی، محبت غریب نواز نظر نہیں آتی، محبت جو ہے اولیاء نظر نہیں آتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ کب بدلو گے اپنی روش کو؟ کب سدھارو گے اپنے عادت و اطوار کو؟ کب سدھارو گے اپنے کردار کو؟ اللہ اکبر۔ موت کا فرشتہ روز تجھے آواز دے رہا ہے، موت کا فرشتہ دن میں 10 بار آ کر تجھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، تو آنے والا ہے، تو آنے والا ہے۔ زمین چیخ چیخ کر کے کہتی ہے میرے سینے پر دھندنا کر کے چلنے والے، میرے سینے پر رہتے ہوئے گناہ کرنے والے اور مجھے اور میرے نبی کو تکلیف دینے والے، ایک دن
تو میرے اندر آنے والا ہے، ایک دن تو میری آغوش میں آنے والا ہے. آج تو دندناتا پھرتا ہے، آج تو اتراتا پھرتا ہے، میں تجھے ایسے دباؤں گی کہ تیری ایک پسلی ادھر کی ادھر ہو جائے گی، پسلی آپس میں مل جائے گی اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا. میں تجھے دبا دبا کر مارتی رہوں گی. عزیزان ملت اسلامیہ، زمین آواز دے رہی ہے، اللہ اکبر، فرشتے آواز دے رہے ہیں، یہ کرام کاتبین تیرے آس پاس جو ہے یہ تیرے ہر گناہ کو لکھ رہے ہیں. تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کر رہا ہے، پھر بھی برائی کر رہا ہے. ارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ چھپ کر کے برائی کر رہے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ سید صاحب کچھ لوگ جو ہے جوا کھیلتے بیٹھے تھے، میں وہاں پہنچا، وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے ایسی جگہ تلاش کی کہ امام صاحب کو جگہ نظر نہ آئے، کہ امام صاحب یہاں تک نہ پہنچ سکے. میں یہ کہتا ہوں اے جوا کھیلنے والوں، اللہ اکبر، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ اللہ، امام صاحب کے ڈر سے تم چھپ کر کہیں اور تو چلے گئے، وہاں امام صاحب نہیں آئے گے، لیکن کیا تمہارے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں پروردگار بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تیرا رب تجھے وہاں نہیں دیکھ رہا ہے؟ امام صاحب سے تو دنیا میں چھپ گیا، لیکن اپنے رب سے کہاں جا کر کے چھپے گا؟ اپنے رب سے کہاں چھپے گا؟ تیرا رب تو تیرے لمحے لمحے کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، جہالت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھنا تو بہت دور ہے، ہم گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں. ہماری شادیوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے شادیوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو سنت مصطفیٰ جس سے ایمان کی تکمیل ہونے والی ہے، نکاح کی محفل جو رحمتوں کے نزول کا باعث ہے، نکاح کی محفل جو رب کی برکتوں کی حصول کا ذریعہ ہے، ہم نے اسے بھی حرام کام کر کے، ہم نے اسے بھی برائیاں کر کے شیطانی کام بنا دیا ہے. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان کے اوزار استعمال کیے جا رہے ہیں. وہ نکاح کو نکاح نہیں سمجھا جاتا جس نکاح میں ڈھول بھاجے گاجے تاشے نہ بجائے جائیں. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو وہ نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ نکاح کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اس نکاح میں کبھی برکت نہیں آئے گی، اس نکاح میں کبھی جو ہے خیر نہیں آئے گی. جس نکاح میں شیطان کے آلات بجائے جاتے ہو، جس نکاح میں گانے گوائے جاتے ہو، جس نکاح میں ڈھول بھاجے گاجے تاشے بجائے جاتے ہو، اللہ اکبر، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ آج تم کہتے ہو کہ سید صاحب نکاح کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، بیٹا بہو میں چم نہیں رہی ہے، بلکہ بہو آئی ہے تو ہمیں تانا دے رہی ہے، ساس کی نہیں سنتی، سسرے کی نہیں سنتی. ارے تو نے تیرے رب کی بارگاہ میں نکاح کے وقت کیا بھیجا؟ تو نے ڈھول کی آواز بھیجی، کیا بھیجا؟ تو نے حرام کام بھیجے. تو میرے پروردگار عالم کے جو اب احکام آئے ہیں، جو بھیجو گے وہاں سے وہی آنے والا ہے. جیسے اعمال بھیجو گے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم زمین پہ رہ کے اپنی رب کی بارگاہ میں جو بھیجو گے ویسے ہی احکام تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے. اللہ. تو باز آ جاؤ اس روش سے، باز آ جاؤ اپنے عادت و اطوار اور اپنے کاموں سے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ میرے عزیز یہ دنیا تو تیری امتحان گاہ ہے. بے شک. یہ دنیا تو تیری امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان دینے کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے، اور تو یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہوں. نہیں نہیں اے عزیز، جان اور آگاہ ہو، یہاں تجھے امتحان دینا ہے. ارے تیرے ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی اس زندگی کی پہلی منزل ہے. تو اس کے لیے کیا تیاری تو نے کی؟ اس کے لیے کیا تیاری تو نے کی؟ اس کے لیے کیا کی؟ جس بچے کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس بھائی کے لیے، جس دوست کے لیے تو نے سب کچھ کیا، حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، اس کا پیٹ پالتا رہا، اپنا گھر بناتا رہا. اب وہی تیرا بھائی ہے، وہی تیرا بیٹا ہے، وہی تیرا دوست ہے، وہی تیری بیوی ہے، وہی تیری ماں ہے. تیرے تن کے کپڑے بھی تیرے بدن سے چھینے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا لباس تجھے عطا کیا جا رہا ہے کہ وہ لباس کوئی زیادہ خوبصورت لباس نہیں، بلکہ ایک سفید چادر میں لپیٹ کر، اور نہ ہی اس میں کوئی جیب ہے کہ پیسے اس کے اندر رکھے جائیں، اس لباس میں برہنہ تجھے لپیٹ کر کے قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے. وہی بیٹا ہے جو تجھے ڈال کے آ رہا ہے، وہی بھائی ہے جو تجھے ڈال کے آ رہا ہے. اور اب کوئی سوچتا نہیں کہ کیا حال ہو رہا ہوگا، کیا دل لگ رہا ہوگا یا
نہیں لگ رہا ہوگا, بات کرنے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ جو ہے گھبراہٹ میں سہارا دینے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے عزیز, اس کی فکر تجھے نہیں ستاتی, آخرت کی فکر تجھے نہیں ستاتی, قبر کی فکر تجھے نہیں ستاتی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت تیرے دل میں بس گئی ہے, دنیا کی محبت تیرے دل میں بیٹھ گئی ہے. دنیا کی محبت کے لیے دل عطا نہیں کیا گیا, بلکہ تجھے یہ دل عطا کیا گیا تو مصطفیٰ کی محبت کے لیے عطا کیا گیا ہے, خوف خدا کے لیے عطا کیا گیا ہے. ارے جو دل آماج کا ہے مصطفیٰ ہے, جو دل خوف الہی کے لیے بنا ہے, اس دل میں تو نے شیاطین کو جگہ دے دی, اس دل میں تو نے دنیا کو جگہ دے دی. وہ دنیا, اللہ اکبر, جس کے حوالے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز القامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہد دکھائے دنیا کے بارے میں. یہ دنیا جو تجھے بلاتی ہے, دنیا بلا, میرے مصطفیٰ کو بھی بلا رہی تھی معراج کے وقت میں. اب معراج کی رات آنے والی ہے نا, بے شک میرے آقا کو بھی بلا رہی تھی, رجھا رہی تھی, اچھا لباس پہن کر آئی, زیور پہن کر آئی, میک اپ ویک اپ کر کے آئی, بار بار آ رہی تھی, بار بار آ رہی تھی. یا رسول اللہ, ایک طرف ایک نظر میری طرف تو فرما دے آقا, میری طرف دیکھ تو لے آقا, محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے آقا. اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی, میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف نہیں دیکھا, میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف جو ہے وہ اسے ملاحظہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری امت جو ہے میری اس سنت پر عمل کرے, میری امت میرے اس طریقے پر عمل کر کے دنیا سے دور رہے. ارے دنیا وہ ہے کہ جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے وہ تجھ سے دور ہوتی جاتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے جتنا پیچھے بھاگے گا دنیا اس سے اتنی آگے رہے گی, اور جو دنیا سے دور بھاگے گا دنیا اس کے قدموں میں آئے گی. یہ داتا غریب نواز ہے جو دنیا سے نکلے, جنہوں نے جنگل و بیاباں کو آباد کیا, قیامت تک دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بزرگان دین ہے, یہ اولیاء اکرام ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کیا. رب کعبہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا, اور تو دنیا 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 کہہ کے جی رہا ہے. دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر تو نے نبی کی محبت کو ترک کیا, خوف الہی سے دور رہا. وہ دل جو تیری لیے اس لیے دیا گیا کہ تیرا رب کا خوف اس کے اندر ہو, تیرے مصطفیٰ کی محبت اس کے اندر ہو, تو نے اس کو نکال دیا اور دنیا کی محبت کو جگہ دے دی. اور پھر کہتا ہے کہ میں سنی صحیح العقیدہ, پھر کہتا ہے میں عاشق رسول, پھر کہتا ہے میں نبی کا چاہنے والا, پھر کہتا ہے کہ جنت تو ایسے مل جائے گی, ویسے مل جائے گی, یوں مل جائے گی, میرے باپ دادا کی جاگیر ہے. تیرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے, تیرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کی جاگیر ہے. بے شک بے شک, وہ جسے چاہے اسے عطا کریں گے, بے شک. وہ جسے چاہیں گے. جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ جنت سجدوں میں نہیں نبی کے صدقے میں ملنے والی ہے, تو بے شک نبی کے صدقے میں ملنے والی ہے. لیکن نبی کا صدقہ کسے ملے گا؟ جنت سجدوں میں نہیں نبی کے صدقے میں. بے شک حق بات ہے, لیکن نبی کا صدقہ کسے ملے گا؟ جو سجدہ کرے گا نبی کا صدقہ اسے ملے گا. بے شک, جو سجدہ کرے گا, لیکن ہر سجدے والے کو صدقہ نہیں, ہر سجدے والے کو صدقہ نہیں. بے شک, سر سجدے میں اور دل دغا بازی میں ہو تو جنت اس کے لیے نہیں. سر میرے امام فرماتے ہیں, سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے, دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے, صدقہ مصطفیٰ اسے ملے گا, اور جسے صدقہ مصطفیٰ جنت اسے. سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے دیوبندی, وہابی, رافضی, تبلیغی, چھکڑالی بھی, یہ سب رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سر لاکھ جھکا لے کچھ نہیں ہوگا, سر کے ساتھ دل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا. تیرے سر کی سجدہ گاہ یہ زمین ہے, اللہ کی بارگاہ ہے, تیرے دل کی سجدہ گاہ قدم مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک, دل کا سجدہ قدم مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا تھا سجدے کو دل بے قرار روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے.
دل کو روکیے نہیں فرمایا میرے مولا، اوکے روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، دل کو نہیں۔ ارے دل تو پہلے سے جھکا ہوا ہے، دل تو پہلے سے جا چکا۔ تو میرے عزیز سر تو ان کو ہے، لیکن میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ان کو دل نہیں ہے۔ اور جس کے بدن میں دل نہ ہو تو وہ لاکھ سجدے کرے، اس کا سجدہ اسے کام نہیں دے گا۔ ارے تم بات کرو گے کہ مولانا یہ تو کئی سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، ان کی مسجدیں سجدوں سے آباد ہے، ان کے نمازی زیادہ ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، اس خاکدان گیتی پر انسان کو رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو 20,000 سال یا 25,000 سال ہو رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کو آ کر اب تک یا 35,000 سال ہو رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ انسان کی زمین پر عمر نہیں ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہ ابلیس، وہ لعین اس زمین پر رہ کر اس نے لاکھوں برس تک سجدے کیے۔ پہلے آسمان پر سجدے کیے، دوسرے آسمان پر سجدے کیے، تیسرے آسمان پر سجدے کیے، ساتویں آسمان پر سجدے کیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں کا، ملائکہ کا سردار اسے بنایا۔ معلم الملکوت قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں کو سکھانے والا، فرشتوں کا استاد اسے بنایا۔ روایتوں میں آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ 6 کروڑ برس تک وہ نمازیں پڑھتا رہا، 6 کروڑ برس تک وہ عبادات کرتا رہا، 6 کروڑ سال تک وہ سجدے کرتا رہا، لیکن اس کے 6 کروڑ سال کے سجدے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ کس لیے کہ سر تو رب کی بارگاہ میں جھکایا، لیکن دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکا۔ دیوبندی ہے، وہابی ہے، تبلیغی، تیرا سر کتنا جھک جائے، جب تک دل نہیں جھکے گا نا تو تیرا سجدہ تجھے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جو اشعار تھے نا کہ سجدوں سے نہیں، یہ ان کے لیے تھے، سننے تیرے لیے نہیں تھے، بلکہ سجدہ تو تجھی پر ہے، سجدہ تو تیرے لیے ہی فرض ہے، سجدہ تو تیرے لیے آیا ہے، رکوع تیرے لیے آیا ہے، نماز تیرے لیے آئی ہے، تجھ کو اس پہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ عاشق مصطفیٰ تو ہے، مصطفیٰ تیرے ہیں، مصطفیٰ تیرے ہیں اور تو ان کا ہے۔ ارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ نا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو نا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو نا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازیں پڑھو، میرے دل کو سکون پہنچاؤ، چہروں پر داڑھی رکھو، میری رضا کا پروانہ لے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس بات کا دعویٰ زبان سے ہم کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار ہمارے عادت و اطوار سے ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ بتائے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ سنی ہے، نبی کا عاشق ہے تو چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، نبی کا عاشق ہے تو چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، نبی سے محبت کرتا ہے تو مسجد آباد ہونی چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات پیش کر گفتگو ختم کروں، بے چینی دیکھ رہا ہوں تمہاری۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو زیادہ رہتا ہے، غور سے سننا، ہمارا کیا ہے آج حال، ہم تو جلسے بھی روڈوں پر کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ تم نے مجبور کیا ہے، چوراہوں پر علماء کو لانے والے تم ہو اے لوگوں۔ جب مسجد میں جلسہ رکھو تو حضرت طہارت نہیں ہے، حضرت یہ نہیں ہے، حضرت وہ نہیں ہے، حضرت ایسا ہے، بہانے بنا لیتے ہو، ورنہ جلسہ گاہوں کی اصل جگہ تو اللہ کے گھر ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن تم نے مجبور کیا، تم بہانے بازی کرتے ہو۔ تو یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا جو مسجد میں زیادہ رہتا ہے، جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہے، جو مسجد میں زیادہ وقت بیٹھتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سچے ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والا آقا نے فرمایا کہ اس کے سچ اور حق ہونے کی، اس کے سچے ہونے کی گواہی دو۔ کیوں گواہی دو؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارتا ہے، جنت میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ یہ مسجدیں اس زمین پر اللہ کی بھیجی ہوئی جنتیں ہیں، تو ارے مسجدوں میں زیادہ وقت گزارا کرو، تمہیں دنیا تو دنیا میرے مصطفیٰ بھی سچا کہنے لگیں گے۔ بے شک، اور مصطفیٰ کریم جسے سچا کہیں، اللہ اکبر، وہ رب کی رضا کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ تو رب کی رضا حاصل کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، اور مصطفیٰ یوں ہی راضی نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز، میرے مصطفیٰ کے فرمان کو خواجہ غریب نواز نے یوں ارشاد فرمایا،
اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے، غور سے سننا اس بات، روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ کعبے کی طرف جاتا ہے اور ایک فرشتہ گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے. کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے جناتوں، یاد رکھو اگر نمازوں کو ترک کرو گے تو اللہ کی مغفرت تمہیں نہیں ملے گی، رحمت تمہیں نہیں ملے گی، کرم تمہیں نہیں ملے گا، اللہ کی جو عطائیں ہیں اس سے تم محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی پناہ سے محروم ہو جاؤ گے. اور فرماتے ہیں غریب نواز، جو اللہ کی پناہ سے محروم ہوا شیطان اسے اچک لیتا ہے، اور صرف اچکتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان کو بھی چھین لیا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی محافظ نماز ہے، ایمان کی محافظ نماز ہے. تیرے ایمان کو بچانے والی کیا ہے؟ نماز ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو گنبد خضرا پر نازل ہوتا ہے وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے، غور سے سننا، وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے لوگوں، اے انسانوں، اے جناتوں، نبی کی سنت سے غفلت نہ کرو، نبی کی سنت سے غافل نہ ہو، نبی کی سنت کو ترک نہ کرو. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نبی کی سنت کو ترک کرنے والا بروز حشر شفاعت مصطفیٰ سے محروم رہ جائے گا. غریب نواز کا جشن منانے والوں، غریب نواز تو یہ کہہ رہے ہیں، غریب نواز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے والا شفاعت سے محروم رہے گا، نمازوں کو چھوڑنے والا اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ غریب نواز کا چاہنے والا جو ہوگا نہ وہ نماز کو ترک کرے گا نہ نبی کی سنتوں کو ترک کرے گا، تو چھوڑے گا ہی نہیں کبھی. اگر سچا ماننے اور جاننے اور چاہنے والا ہے نا تم میں، تو نبی کی سنت پر عمل ہوگا انشاءاللہ، نبی کے طریقے پر عمل ہوگا انشاءاللہ. ایک سنت کو زندہ کرنے کی تلقین اور تعلیم دے کر یہاں سے گزروں گا کہ میرے عزیزوں، شادی بیاہ میں سادگی اختیار کرو، سادہ نکاح کرو، زیادہ ہائیں بائیں شائیں، زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے اپنی نکاح نہ کرو بلکہ بالکل سادہ کرو. اور یہ وعدہ کرو کہ یا غریب نواز، آپ کا جشن ہم منا رہے ہیں، آپ کا عرس ہم منا رہے ہیں. یا غریب نواز، آپ کے فرامین پر ہم عمل ضرور کریں گے. تو میرے عزیزوں بتاؤ، کیا شادی میں ڈھول بجانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے؟ ہے کیا؟ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہی نہیں بلکہ حرام ہے. اور حرام ایسا حرام کہ بد کام بد انجام ہے اس کا. تو یہ وعدہ لوں گا کہ اس سنت کو زندہ کرو. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دور پرفتن میں، بولو سبحان اللہ، جو دور پرفتن میں، دور آخر میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. تو اپنے نکاح کو پیارے مصطفیٰ کی سنت پر ادا کرو. تو وعدہ کرتے ہو ڈھول باجے تاشے نہیں بجائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے کہیں. سب ہیں سبحان اللہ. میری ماں بہنیں بھی ہیں سبحان اللہ. تو میرے عزیز، اس بات کی لاج رکھنا، میری اس بات کی لاج رکھنا اور اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، کیونکہ بروز محشر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا. وعدہ کیا، وعدہ کر کے توڑا تو ڈبل گناہ. وعدہ کر لیا ہے ڈھول نہیں. اور جس گھر میں ڈھول بجایا جائے گا شادی میں، اس شادی کو قبول نہیں کریں گے. اس گھر کا بائیکاٹ جو گھر شیطان کے کاموں کو جگہ دے گا، اس نکاح کا بائیکاٹ جس نکاح میں پیارے مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف عمل کیا جاتا ہوگا. میرے عزیزوں،
آج ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا نا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے وہابی بڑھ رہے ہیں، اس لیے دیوبندی بڑھ رہے ہیں، اس لیے چکرالی بڑھ رہے ہیں، اس لیے رافضی بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم سچے ہوتے، اگر ہم صحیح طریقے پر چلتے ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا، یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ لہذا بعد آ جاؤ، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کہیں کوئی غلطی خطا لفظ ہوئی ہو، میرا مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔